حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جن و انس، شیاطین، چرند و پرند اور ہر انواع و اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے عطا کیے گئے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن اور شیاطین آپ کے خادم اور غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفسیر اور وضاحتیں کی ہیں۔ ایک قارئ کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیطان کو مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی جزیرے میں واقع ایک شہر سدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کی فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی ایک شکل کا بت بنا دیا، لہذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا کرنا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برکھیا کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس شرک عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدل کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسادت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکی اور امام حسوی کے روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر جسم اعظم پھکندہ ہوا تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اس انگوٹھی کے ذریعے آپ حکومت اچھے طریقے سے چلاتے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے۔ جب آپ کا قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تبھی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور قوت اور اقتدار اس شیطان کے پاس قبضے میں آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کے لیے یہ کہتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تک تو تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔
آپ نے ایک ماہی گیر کے یہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی مدت آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخل جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل کو صورت میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے اعداد و اعتبار سے یہ بھاپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھا جائے گا، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سلب نہ پائے گا۔ لہٰذا ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہی سن کر تاب نہ لا سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکل آئی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر اسے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسے بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نامؤثر ہو۔ یہ رائے حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ کی ہے، اور ان سے تمام روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جمع کی ہے۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق یہ انگوٹھی بعد میں آنے والے نبیوں کو منتقل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کو ملی۔ اس طرح اولاد علی کو منتقل ہو گئی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جو باریک اور نازک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کے جیسا انسان ایسی انگوٹھی پہنتا ہے؟ فرمایا، یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہے۔ یہ انگوٹھی اب امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو ان کے ظہور کے بعد